الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في كلام المجيد والفرقان الحميد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ حضور نے بہت پیارے شعر لکھے ہیں، کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، یعنی ہم عام مخلوق ہیں نا، ان سے بھی افضل کچھ لوگ ہیں. خلق سے اولیاء، ہم عام لوگوں سے افضل اولیاء ہیں، اور پھر ان اولیاء سے بھی کوئی نہ کوئی افضل ہے. ان اولیاء سے افضل کون ہے؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. ان اولیاء کے بعد رسول افضل ہیں، لیکن ان رسولوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو فضیلت دی ہے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے. سمجھنے والا شعر اگر بندہ سمجھے کہ سب سے پہلے تو ہم عام مخلوق ہیں، ہم افضل ہیں، ہمارا رتبہ ہے، لیکن ہم سے افضل اگر درجہ دیکھا جائے تو اولیاء اللہ کا ہے. پھر اولیاء اللہ کے بعد رسولوں کا، نبیوں کا، عام جتنے نبی ہیں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر مدنی اسلام اللہ رب العزت نے دنیا میں مبعوث فرمائے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اولیاء کے بعد ان رسولوں کا مرتبہ ہے، لیکن ان رسولوں سے بھی افضل کسی ہستی کا نام ہے، اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ.
اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات پر فضیلت بخشی ہے۔ تو اللہ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ بہت ہی پیارا شعر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی علی وقار پر درود پاک کا ہدیہ نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع آج کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے متعلق ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس کے بعد ہمارے جو دلوں کی پریشانیاں ہیں، ساری کائنات اس وقت پریشانیوں میں مبتلا ہے، ان پریشانیوں کو، ان مصیبتوں کو، دل کے جو بے سکونی ہے اسے دور کرنے کا عمل کیا ہے، تو اسی کے متعلق آج کا موضوع ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي، تم لوگ یعنی کائنات والے انسان جو ہیں تم میرا ذکر کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، اللہ رب العزت تمہارا ذکر کرے گا۔ تو وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاشْكُرُوا لِي، تم میرا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، نہ شکرے نہ ہونا۔ تو اسی کے متعلق آج کا موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے اپنی روایت کے مطابق درود پاک کی فضیلت رکھنا چاہوں گا کہ درود پاک کی فضیلت کیا ہے، برکت کیا ہے۔ بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ مئۃ کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ جناب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میرے امتی نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ بندہ جہنم کی آگ اور منافقت سے آزاد ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس میرے امتی نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ درود پاک کے متعلق ہی بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت میں آتا ہے شاید نماز پڑھ رہے تھے یا نماز کے انتظار میں تھے، ایک فقیر آ گیا، دیکھا کہ وہ پاس جو کافر کھڑے ہیں ان کے پاس گیا ہے، کہتا ہے کہ مجھے کچھ دو، فقیر ہوں، مانگنے والا ہوں، کچھ عطا کرو، کچھ خیرات دو۔ تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کافر ہیں اس بندے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ان کافروں نے نا اس آدمی کا، اس فقیر کا مذاق اڑایا، اس کے ساتھ مسخرہ پن کیا اور کہا کہ وہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے، وہ محمد مصطفیٰ کا صحابی ہے، ہم سے کیا مانگتے ہو، ان سے جا کر مانگو، ہم تو پہلے کنگال ہیں، ہم تو پہلے غریب ہیں۔ وہ آدمی، وہ فقیر جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہتا ہے حضور اللہ کے نام پر کچھ دیجئے۔ جب اتنا کہنا ہوا نا، علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں فقیر میرے پاس آیا تو کچھ نہیں، لیکن ایک کام کر، زمین سے کچھ کنکریاں اٹھا۔ وہ آدمی اور پریشان ہو گیا، حضور وہ تو کافر تھے، وہ تو آئی منافق لوگ، انہوں نے تو میرے ساتھ مذاق کیا، آپ تو محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، آپ تو میرے ساتھ مذاق نہ کیجئے۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں نے تجھے جو کہا ہے اسے پورا کر۔ اس آدمی نے 10 یا 12 کنکریاں زمین سے اٹھائیں، اپنی مٹھی پر رکھی۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے ان کنکریوں کو دیکھا اور کہا کہ اے فقیر، اے اللہ کے بندے، اپنی مٹھی کو بند کر لے۔ اس نے مٹھی کو بند کیا، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مٹھی کے اوپر 10 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھا اور پھونک مار دی اور کہا کہ ان کافروں کے پاس جا کر اپنی مٹھی کو کھولنا۔ وہ آدمی اور پریشان ہو گیا، حضور ان کافروں نے جو مذاق کیا ہے اس کے مقابلے میں آپ کا مذاق بڑا زیادہ ہے، وہ تو کافر ہیں، ماننے میں آتا ہے، انہیں تو ایمان کی دولت ہی نصیب نہیں ہے حضور، لیکن آپ محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، آپ تو مذاق نہ کیجئے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں تجھے نہیں پتا محمد مصطفیٰ پر پڑے گئے درود پاک کی کتنی طاقت ہوتی ہے۔
کہا ان کافروں کے پاس جا کر کھولنا، تجھے پتہ چل جائے گا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھا گیا درود پاک اس کی طاقت کتنی ہوتی ہے۔ وہ آدمی وہاں سے چلا ان کافروں کے پاس آ گیا۔ کافر پوچھتے ہیں اے اللہ کے بندے، علی المرتضیٰ شیر خدا نے کیا عطا کیا؟ کہتا ہے کچھ بھی نہیں، یہ مٹھی میں کچھ کنکڑیاں رکھی اور کچھ نہ کچھ منہ میں پڑا اور کہا کہ ان کافروں کے پاس جا کے کھولنا۔ وہ آدمی ہنسنے لگ گئے، وہ کافر ہنسنے لگ گئے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا نے آواز دیا اللہ کے بندے اپنی مٹھی کو کھول۔ جب مٹھی کو کھولا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس میں درہم و دنانیر موجود ہے۔ اب وہ آدمی بڑے پریشان ہوئے، یہ کیسا معاجرہ ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے تم جہاں بھی ہو، جس کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، اگر کوئی چیز بھول جاتی ہے اس کو یاد کرنے کے لیے، کوئی چیز گم ہو جاتی ہے اسے ڈھونڈنے کے لیے، یا کسی طرح کی دنیا کی پریشانی آتی ہے، مجھ پر درود پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ دیکھیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھے گئے درود پاک کی کتنی طاقت ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا نے کنکریاں اٹھائی ہیں، کوئی درہم و دنانیر نہیں تھے، ان پر درود پاک پر اور مٹھی کو بند کر دیا۔ اور یہ یقین تھا ان کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پر پڑھے گئے درود پاک کے صدقے عام کنکریوں کو بھی درہم و دنانیر بنا سکتا ہے۔ یہاں یقین کامل کی بات ہے، اگر بندے کا یقین کامل ہو نا تو بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اصل بات ہے یقین کی، توکل کی۔ اللہ رب العزت بھی فرماتا ہے تمہارا مجھ پر توکل مضبوط ہونا چاہیے، پھر اللہ رب العزت تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔ اور واقعی ایسی بات ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا توکل مضبوط ہو جائے نا، خدا کی قسم پھر رزق کا پتہ نہیں چلتا رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اصل بات ہے توکل کی۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک آدمی تھا، بڑا گناہ گار تھا، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، شراب نوشی اس نے کی، زنا اس نے کیا، جوا اس نے کھیلا، نماز کوئی بھی ان کی عبادت تھی وہ فرض ہوئی تو اس نے نہ پڑھی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو علاقے والوں نے اسے اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ سارے علاقے والوں میں اعلان کر دیجئے جو بھی اس بندے کے جنازے میں شریک ہوگا، اس کے کفن دفن میں، اس کے غسل میں شریک ہوگا، اس کی تو بخشش ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جنازے میں شریک ہونے والوں کو بھی بخش دے گا۔ اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علاقے والوں کے پاس آئے، دیکھا کہ یہ آدمی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے اسے اٹھا کر کفن دفن کا اہتمام کیجئے، غسل کروائیے، اس کو دفنائیے۔ پریشان ہو گئی، اللہ تو نے تو کہا تھا وہ آدمی بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اس کے جو جنازے میں شریک ہوگا اللہ اسے بھی بخش دے گا، یا اللہ یہاں تو معاملہ الٹ پڑا ہے، اسے تو لوگوں نے کوڑے کے ڈھیر پر پھینکا ہے۔ تو لوگوں سے پوچھا گیا کہ بتاؤ یہ کس وجہ سے اس کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک گئے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی یہ بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے، نماز اس نے کوئی نہیں پڑھی، روزہ اس نے کوئی نہیں رکھا، جو بھی آپ پر عبادت فرض ہے اس نے رکھی کوئی نہ، زنا اس نے کی، شراب نوشی اس نے کی، جوئے اس نے کھیلے، سود اس نے کھائے، جھوٹ یہ بولتا ہے، غیبت اس نے کی، چغلیاں یہ کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری زندگی نافرمانیاں کی ہیں، پھر کس طرح ہم سمجھ لیں کہ یہ بندہ بخشنہار ہے، یہ بخشا جا چکا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی میں تجھے بتاتا ہوں، اے موسیٰ میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس نے ہاں ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، واقعی اس نے جھوٹ بولے ہیں، واقعی اس نے غیبتیں کی ہیں، واقعی یہ چغلیاں کرتا رہا ہے، واقعی اپنے مسلمان بھائیوں سے حسد کرتا رہا ہے، لیکن ایک اس کی ادا پسند آ گئی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اللہ کون سی ادا؟ فرمایا موسیٰ جو تجھ پر کتاب نازل کی ہے نا تورات، ایک مرتبہ یہ آدمی بھولے سے اس تورات کی تلاوت کر رہا تھا، پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، ایک جگہ پر سب سے آخر میں آنے والے میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی کتابوں میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد تھا، وہ احمد نام آیا، اس بندے نے جب اس کی تفسیر پڑھی، سارا اس کا پڑھا، تو اس کو چوم کر آنکھوں سے لگایا اور میرے محبوب دانہ غیوب جناب محمد مصطفیٰ پر درود پڑھا۔ اب تیرے رب کو حیا آتی ہے کہ چاہے امتی کسی کا بھی ہو، چاہے امتی عیسیٰ کا ہو، چاہے امتی موسیٰ کا ہو، چاہے ابراہیم کا ہو، چاہے یوسف کا امتی ہو، لیکن درود کس ذات پر پڑا ہے؟ اے موسیٰ اس نے میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ کے نام کی تعظیم کی ہے، اس کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ تو دیکھیے اب ہمارے لیے یہاں مقام غور و فکر یہ ہے
کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف عطا کیا ہے، ہم محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ لیکن وہ امتی کن کا تھا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو چوم کر آنکھوں سے لگائے اور کریم آقا پر درود پڑھے۔ اللہ صرف اس کی بخشش نہیں کرتا بلکہ اللہ فرماتا ہے جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا، جو اس کے کفن دفن میں شریک ہوگا، اللہ اس کی بھی بخشش کر دے گا۔ تو یار جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہو، وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی تعظیم کرے، اللہ اس کی بھی بخشش کر دیتا ہے، اللہ اس کے جنازے میں شریک ہونے والوں کی بھی بخشش کر دیتا ہے۔ تو جو ہوئی محمد مصطفیٰ کا امتی، جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو ماننے والا ہو، وہ اگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ اپنی زندگی کا ایک معمول ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے ٹارگٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے زندگی کے شیڈول ہوتے ہیں کہ میں نے صبح کو یہ کام کرنا ہے، دوپہر کو یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد یہ کام کرنا ہے، شام کو یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد سو جانا ہے۔ اسی طرح اس شیڈول میں درود پاک کو بھی شامل کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، خدا کی قسم منبر رسول پر بیٹھا ہوں، آپ توکل کے ساتھ، شروع میں نے بات پہلے کی ہے، توکل مضبوط ہونا چاہیے بندے کا۔ آپ توکل کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں، اس امید کے ساتھ اللہ اس درود کے صدقے میری دنیا کی پریشانیوں کو بھی دور کرے گا، آخرت کی پریشانیوں کو بھی دور کرے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا دنیا کی پریشانیاں ڈائریکٹ ہی ختم ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کسی بھی رسوائی سے محفوظ فرما لے گا۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، التماس ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ اب کچھ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں نے حج بھی کیا، میں اپنا جو کاروبار ہے اس میں سے صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، میں نے ایک ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، میں نے روزانہ کا 100 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، ٹینشنیں دور نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا۔ جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، چھوٹا سا بچہ ہو، اس کے سامنے آگ کو جلا دیا جائے، وہ اس کی کوشش ہوگی، اسے کیا پتہ ہے آگ کیا خطرناک ہے، کیا پریشانی ہے، وہ آگ میں کودنا چاہے گا، اس آگ کے اندر بڑھنا چاہے گا۔ تو اس کے جو والدین ہوں گے، جو اس کے سرپرست ہوں گے، جو بھی اس کے پاس ہوگا، اس کے بھائی بہن میں سے کوئی بھی ہوگا، وہ اسے بچانا چاہے گا کہ بیٹا تجھے نہیں پتہ یہ آگ کتنی خطرناک ہے، تجھے تو یہ ایک روشن چیز ہے، ایک جلنے والی چیز ہے، بڑی کامیاب ہے۔ لیکن ان کے والدین کو، اس کے بچے کے جو بڑے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آگ بڑی خطرناک اور جلانے والی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پتہ ہے، اگرچہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اگرچہ ہم تہجد گزار ہیں، اگرچہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اگرچہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پر روزانہ کتنی بار درود پاک پڑھتے ہیں اور ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، میں نے فلاں مقصد کے لیے درود پاک پڑھا، جی میرا فلاں مقصد پورا ہو جائے، لیکن وہ مقصد پورا نہ ہوا، میں نے فلاں کاروبار کے آغاز سے پہلے فلاں عمل کیا، نیکیاں کی، فلاں صدقہ بھی دیا، لیکن میرا کام پورا نہ ہوا۔ اب میں یہ شکایت کرنے لگ جاتا ہوں کہ یار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت بھی کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا فرما بردار بندہ ہوں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میری پریشانیوں کو دور نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بتانا چاہتا ہے میرے بندے پریشان نہ ہو، اور شاید تیرے لیے وہ چیز بہتر ہی نہ ہو، کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے نا، جس کے ساتھ اللہ کو زیادہ محبت ہوتی ہے، اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں اس کی دعا کو جلدی قبول نہیں کرنا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ وہ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جو میرا ناپسندیدہ بندہ ہے، جس کو میں پسند نہیں کرتا، جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نمازیں پڑھے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے روزے رکھے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے حج کرے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے صدقہ خیرات کرے، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں اسے اسی وقت عطا کر دو۔ ابھی مانگنا اس نے شروع کیا ہے، یا اللہ فلاں کام ہو جائے، اللہ کہتا ہے پورا کر دو، یا اللہ فلاں دولت مل جائے، اللہ کہتا ہے پورا کر دو۔ لیکن ایک طرف وہ بندہ ہے جو صرف نماز پڑھتا ہے لیکن خلوص نیت کے ساتھ پڑھتا ہے، جو تھوڑا سا درود پاک پڑھتا ہے لیکن خلوص نیت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں ٹھہر جاؤ، یہ جتنا مانگتا ہے مانگنے دو، جتنا روتا ہے رونے دو، میرے فرشتوں مجھے اس کا رونا بڑا پسند آ گیا ہے، مجھے اس کا رونا بڑا پسند آ گیا ہے۔ تو مسلمانوں پریشان نہ ہوا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا جلدی قبول نہیں کرتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلوص نیت کے ساتھ، یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالصاً عبادت کرتا ہوں، اس نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔
ہمیں زیادہ سے زیادہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا میرا موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر خیر کے متعلق ہے کہ ہمارے دل سارے، جس کے پاس بھی بندہ بیٹھ جائے نا، یہی کہتا ہے یار فلاں پریشانی ہے، فلاں مصیبت ہے، میری پریشانیاں ہی دور نہیں ہوتی، میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کس طرح ہوگا، یہ آئیے سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نماز، پانچ وقتہ نماز پڑھنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ روزہ رکھنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ پڑھتے رہنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ استغفار کا ورد کرتے رہنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یہاں تک کہ احادیث سے ملتا ہے اللہ کا ذکر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی بخشش کی دعا کرے، اور اللہ کا ذکر یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر یہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تم میرا ذکر کر، میں تیرا اتنا چرچا بلند کروں گا کہ آنے والی دنیا تک یاد رہے گا۔ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر اللہ کا ذکر کیا۔ آج ممبروں پر صحابہ کے ترانے گائے جاتے ہیں، علماء اعظام نے، اس کے بعد اولیاء اکرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا۔ آج کسی نہ کسی ولی کا تذکرہ ہمارے ممبروں پر ہوتا رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے لوگو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، لوگو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا بلند کر دوں گا۔ تو آج صحابہ اکرام اولیاء اعظام کے چرچے بلند ہیں، کس وجہ سے ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ کیا ہے، ہمیں کوئی پریشانی ہو جائے، ہمارا دل پریشان ہو جائے، دل کو راحت نہ ملے، تو ہم سیر سپاٹوں پر چلے جاتے ہیں کہ یار شاید دل کو سکون آ جائے، فلمیں ڈرامے دیکھنے چلے جاتے ہیں، سینما گھروں میں چلے جاتے ہیں، یار شاید دل کو سکون آ جائے۔ کسی نہ کسی طرح کی دنیا کی مصروفیت والی چیز کو اپنا عمل بنا لیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل کر یہ کہتے ہیں یار کسی کو آج تنگ کریں شاید دل کو سکون مل جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے تم اگرچہ جتنے بھی یہ کام کرتے ہو، فلمیں ڈراموں سے تمہارے دلوں کو سکون نہیں ملے گا، تم لوگوں کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہو، جھوٹ کی گپیاں لگاتے ہو، اس سے تمہارے دلوں کو سکون نہیں ملے گا، بلکہ اگر دلوں کا سکون ڈھونڈنا چاہتے ہو تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں سن لو، جو دلوں کا چین ہے صرف اللہ کے ذکر میں ہی رکھا ہوا ہے، صرف اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ دلوں کا چین صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کبھی بھی زندگی میں کوئی پریشانی ہو جائے، آج مجھے تو نہیں لگتا کوئی ہو ہماری اس مسجد کے اندر کوئی ایسا ہو جو کہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہر بندہ ہی کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی ٹینشن میں گھرا ہوا ہے۔ وہ کس وجہ سے ہے؟ خدا کی قسم ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم نے صرف یہ سمجھ لیا ہے 5 نمازیں پڑھ لی یہی اللہ کا ذکر ہے، یہی فرض عبادت ہے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے جی 5 نمازیں پڑھ لو تمہاری ساری پریشانیاں دور، تمہارا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، 5 نمازیں تو فرض ہیں ہی ہیں، اس کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیے، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کا فرمایا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ کو اپنا ورد بنا لیجئے، استغفار کو اپنا ورد بنا لیجئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چرچے بلند فرما دے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، ذکر خیر کے متعلق آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ کے بندے اکیلے، کوئی ایک اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کرے اور دل میں صرف اللہ کا ذکر کرے، زبان سے نہیں صرف دل سے ذکر کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کو اکیلے میں یاد کرتا ہے، اس کا ذکر خیر کرتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا کہ اللہ کے وہ بندے جو مل کر، کچھ لوگ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحلیل کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، اور وہ لوگ دنیا والوں کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنے فرشتوں میں بیٹھ کر ان کا ذکر خیر فرماتا ہے۔ تو یار اس سے اندازہ لگائیے آج میرا ذکر یا میرا نام
کسی بھی چیئرمین، گاؤں کا چیئرمین ہو، جنرل کونسلر ہو، یا کوئی ایم پی ہو، ایم این اے ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، یا دنیا کا حاکم، دنیا کا بادشاہ، کسی ایک ملک کا بادشاہ اپنی مجلس میں، اپنی بیٹھک میں میرا نام لے تو میری تو بڑی عزت بلند ہو جاتی ہے، میرے تو پاؤں زمین پر نہیں لگتے کہ میرا وزیر اعظم نے نام لیا ہے۔ ارے اس بندے کی عظمت و شان کا عالم کیا ہو سکتا ہے جو اللہ کا ذکر کرے، اور اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ آج ہمارا نام دنیا کے بادشاہ لیں، ہماری شان بڑھ جاتی ہے، ہماری عظمت و شان زیادہ ہو جاتی ہے۔ ارے جس ذاکر کا نام، جس اللہ کا ذکر کرنے والے کا نام احکم الحاکمین خود لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی عظمت و شان کا عالم کیا فرمائے گا۔ آج میرا نام ایک گاؤں کا چودھری لے لے، جو امیر ہے نا ہمارے گاؤں میں، وہی اگر میرا نام لے لینا، یہ مسجد میں کھڑے ہو کے، اس منبر کے پاس کھڑا ہو کر کہہ دے کہ وہ بندہ میرا دوست ہے، اس کے ساتھ میری یاری ہے، تو جس بندے کا نام لیا جائے گا نا، آپ لوگ جانتے ہیں انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، وہ بندہ بڑا پھل پھول جائے گا، وہ کہے گا واہ یار میرا نام لیا گیا ہے، میری اس سے دوستی ہے، اس نے میرا ذکر کیا ہے، تو یار اس سے ہمارے دل کیوں نہیں سرور پکڑتے، اس سے ہمارے دل کیوں خوش نہیں ہوتے کہ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اے لوگو، اے میرے بندو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے چرچے بلند کر دوں گا۔ ارے آج دنیا کے حاکم ہمارا نام لے تو ہماری عظمت و شان بڑھ جاتی ہے، تو اگر احکم الحاکمین ہمارا ذکر کرے تو ہماری عظمت و شان کیا ہو سکتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اللہ کا ذکر اپنا معمول بنا لیجئے، خدا کی قسم دنیا کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہمارا دل خود بخود چین پکڑنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے نہ فلمیں ڈراموں میں دل کا سکون ہے، نہ گانے باجے سننے میں دل کا سکون ہے، نہ ہی لوگوں کے ساتھ گپیاں لگانے میں دل کا سکون ہے، نہ جھوٹ بولنے میں دل کا سکون ہے، نہ سیر سپاٹوں پر جانے میں دل کا سکون ہے، بلکہ اللہ نے فرما دیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ جو دلوں کا چین ہے صرف اللہ کے ذکر میں ہی رکھا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، اب پہلے بھی بتا دیا نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تحلیل یعنی کلمہ طیبہ کا ورد کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تسبیح سبحان اللہ کا ورد کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، استغفار کرتے رہنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے تم دعا و استغفار کسی بھی طریقے سے میرا نام لے لو، میرا ذکر خیر ہو جائے گا، کسی بھی طریقے سے میرا نام لے لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کہہ کر پکارنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، کل قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، بڑی پکڑ والا ہوگا۔ آج دنیا میں تو بڑے خوش اخلاق رہ جاتے ہیں، آج دنیا میں لوگوں کو بڑے دھوکہ دے دیا، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول کے اپنے کاروبار کو اور زیادہ ترقی دے لی، لیکن کل قیامت کے دن اگر پکڑ ہو گئی نا تو خدا کی قسم دنیا کی ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جس نے دنیا میں رہ کر لوگوں کو پریشان کیا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ بازی کی، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ کتنے ہم مسلمان عظمت و شان والے ہیں۔ پہلے بھی کئی جمعوں میں آپ کو بتایا کہ خدا کی قسم سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہمارا مسلمان ہونا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نعمتوں کا ہم تذکرہ کر لیں نا، جتنا بھی گن لیں وہ کم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا جتنا شمار کر لیا جائے کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتوں کو نوازا ہے۔ آج وہ لوگ جن کو اللہ نے ہاتھ پاؤں سے محروم رکھا ہے ان کی طرف دیکھ کر ہی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر لیں۔ آج جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے اور اپنی طرف بندہ دیکھ لے، یار مجھے اللہ نے ہاتھ بھی دیے، اللہ نے مجھے آنکھیں بھی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پاؤں بھی دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان بھی صحیح سلامت رکھے، اور اس کی طرف دیکھوں جس کا کوئی نہ کوئی عضو کمزور ہے، جس کی نظر کمزور ہو، جس کی آنکھ کا مسئلہ ہو، جس کے کانوں کا مسئلہ ہو، جس کے ہاتھوں کا مسئلہ ہو، اس کی طرف دیکھ کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو بندہ گننا شروع کر دے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو بندہ شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان امین میں ارشاد فرما دیا ہے لا تحصوها، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، اگر شمار کرنا بھی چاہو تمہاری زندگی ختم ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ تو اب بندہ ان نعمتوں کے شکرانے میں اللہ کا ذکر خیر کرنا شروع کر دینا تو ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت تو ہمارا مسلمان ہونا ہے۔ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ پہلے امتوں کے لیے مخصوص جگہ پر آ کر عبادت کرنا ہوتی تھی، ہم تو یہ مسجد بھی آ گئی، وہ مسجد بھی ہو گئی، وہ مسجد بھی، جہاں کہیں بھی ہم چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی مجبوری ہو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلی امتوں کے لیے قید تھی کہ اس مخصوص جگہ پر آ کر عبادت کرو۔
لیکن جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو یہ عظمت و شان اللہ نے عطا کی ہے۔ سونیا تیرے امتی کسی جگہ پر بھی اللہ کو یاد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا۔ تیرے امتی کسی جگہ پر بھی اللہ کو یاد کر لیں، کسی جگہ پر بھی میری عبادت کا معمول کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کر دے گا۔ اور یار اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ پہلے امتی کی گناہ کرتے ہیں، اگر شراب پی تو صبح اس کے ماتھے پر لکھ دیا گیا فلاں نے شراب پی ہے، اس کی دیوار پر لکھ دیا گیا اس نے شراب پی ہے، اس نے جھوٹ بولا، غیبت کی، چغلی کی، زنا کیا، کسی طرح کی بھی کوئی بھی گناہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماتھے پر لکھ دیتا تھا، یا اس کی دیوار پر، اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا فلاں بندے نے فلاں گناہ کیا ہے۔ لیکن جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو یہ عظمت و شان عطا کی ہے۔ سونیا تیرے امتی کتنے بھی گناہ کر لیں، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں چھپ کر، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں، اگرچہ کتنے بھی گناہ کیے، سونیا کتنے بھی گناہ کر لیے، ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں 2 آنسو بہا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کی معافی فرما دے گا، سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا عظمت و شان ہمارے لیے ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا کر بھیجا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، تم اگر کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہو، تمہارا دل پریشان ہو جاتا ہے، تمہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے تمہارے دل کو سکون ملے، تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو سن لو اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، آج کا موضوع رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم نے صرف اسی بات پر تکیہ لگا لیا ہے کہ 5 نمازیں پڑھ لی ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کی بہت ساری روایات میں آتا ہے۔ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی بہت ہی بڑی حدیث مبارکہ ہے، بڑی توجہ سے سنیں گا، امام طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے۔ معجم الاوسط میں امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے وہ ہیں جو ہمارے کندھوں پر ہیں، جو ہماری نیکیاں اور گناہوں کو لکھتے ہیں، اور کچھ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقرر فرمائے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ زمین پر گھومو اور ان لوگوں کی تلاشی لو، ان لوگوں کو ڈھونڈو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے زمین پر آتے ہیں، جس جگہ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مجلس کے پاس پہنچتے ہیں جہاں اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ دوسرے فرشتوں کو بھی آواز دیتے ہیں، اللہ کے فرشتوں آ جاؤ، جن کی ہمیں تلاش تھی وہ یہاں بیٹھے ہیں، وہ یہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، امام طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے وہاں آتے ہیں تو اس زمین سے لے کر آسمانوں تک فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اللہ کی رحمت سے ان مجلس والوں کو، وہاں ذکر کرنے والوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، ان کو کسی بھی طرح کی پریشانی سے نجات عطا کرنے کے لیے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اب جب ان کی مجلس ختم ہوتی ہے، برخاست ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ فلاں جگہ پر تیرے فلاں بندے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے اپنے رب کو دیکھا ہوا ہے؟ اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے، لیکن یا اللہ اگر تجھے دیکھ لیتے تو تیرا ذکر اور زیادہ کرتے، ہر ٹائم ہی تیرا ذکر کرتے، ہر گھڑی تیرا ذکر کرتے، ہر گھڑی تیری نعمتوں کا ذکر کرتے، ہر گھڑی تیری شکرانے کے نوافل ادا کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں پھر کس طلب کے لیے وہ میرا ذکر کر رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت کی طلب ہے، یا اللہ وہ جنت مانگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہوا ہے؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے، کچھ روایات میں انہوں نے سنا ہوا ہے کہ جنت کی فلاں چیز یہ ہے، فلاں نعمت ہے، فلاں نعمت ہے، لیکن یا اللہ تیری جنت کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اگر جنت کو دیکھ لیتے تو یا اللہ تیرا اور ذکر کرتے، اور زیادہ اشتیاق بڑھ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ دوزخ سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہوا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ دوزخ کو تو نہیں دیکھا، لیکن اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ ڈرتے، تیری بارگاہ میں استغفار کرتے، اور زیادہ تیرا ذکر کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں جسے انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، اس جنت کی طلب کر رہے ہیں جسے انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، اس دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں جسے انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ تو فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجلس میں جس نے بھی اللہ کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی بخشش فرما دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا بھی
جس نے بھی اللہ کا ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دیا ہے۔ اب فرشتے عرض کرتے ہیں، طبرانی میں یہ الفاظ لکھتے ہیں، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ موجم الاوسط میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، وہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس مجلس میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو گھر سے اس نیت کے ساتھ نہیں تھے آئے کہ میں اللہ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، بلکہ وہ جو ذکر کر رہا تھا اس کے پاس آئے تھے، کوئی نہ کوئی کام ہوگا، دنیاوی کام ہوگا، تو یا اللہ اس کام کے لیے آئے ہیں، تو یا اللہ ان کا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگرچہ ان کی نیت میرا ذکر کرنا نہیں تھی لیکن وہ ان لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں جنہوں نے میرا ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی بخشش فرما دی جنہوں نے میرا ذکر کیا ہے، جو ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑی حدیث مبارکہ اور کون سی بندہ لائے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، میری جنت کو بھی نہیں دیکھا، میری دوزخ کو بھی نہیں دیکھا، پھر بھی میرے ساتھ اتنی محبت میرا بندہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے صرف اس کی بخشش نہیں کی جو اس مجلس میں بیٹھا ہو، جیسے اس مسجد میں ذکر ہو رہا ہو، کچھ لوگ باہر گپیاں مار رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ حالانکہ ان کا مقصد نہیں ہے، ایک تو الگ بات ہے وہ بے ادبی کا کام کر رہے ہیں، اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ باہر گپیاں لگا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتا ہے، اپنے محبوب کے ذریعے بتانا یہ چاہتا ہے میرے بندوں پریشان نہ ہوا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جتنی ہیں نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کان کو دیکھو گے تو یہ کہو گے یا اللہ تو نے مجھے مسلمان بنا کر بھیجا ہے، سب سے بڑی نعمت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محمد مصطفیٰ کا امتی بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر کیجئے، اپنے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی نسبت سے، اس ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھر کی ساری پریشانی کو دور فرما دے گا۔ آخر میں ایک حدیث مبارکہ کلمہ طیبہ کے متعلق ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بندہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا، اس کے 99 دفتر 99 پرچے ایسے ہوں گے جن پر اس کے گناہ درج ہوں گے کہ اس نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، یعنی 100 حصے ہوتے ہیں نا 100، ان میں سے 99 ایک کم 100 پرچے ایسے ہوں گے جس پر اس کے گناہ درج ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بلائے گا اپنی بارگاہ میں، وہ بندہ کانپتا ہوا آئے گا، اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ جو تیرے 99 دفتر گناہوں کے ہیں ان میں سے کسی کا انکار کر سکتا ہے، یا تو اس بات کا اعتراض کرتا ہے کہ میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے کہ یا اللہ میں نے تو فلاں ایک عمل کیا تھا لیکن انہوں نے گناہ لکھ دیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ نہیں، کسی بھی گناہ کا میں شکوہ شکایت نہیں کر سکتا، یا اللہ میں مانتا ہوں میں نے گناہ کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری بخشش کر دی ہے۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوگا یا اللہ یہ کیسا معاجرہ ہے، 99 دفتر میرے گناہوں کے، اللہ فرمائے گا تیرا ایک دفتر ایسا ہے کہ تو نے دنیا میں خلوص نیت کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول، یہ تھوڑے سے کلمات خلوص نیت کے ساتھ پڑھے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 دفتروں کو سائڈ پہ کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دفتر جس میں تو نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول پڑھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ وہ بندہ عرض گزار ہوگا یا اللہ یہ کیسا معاجرہ ہے، میرے 99 دفتر نیکیوں کے گناہوں کے صرف ایک دفتر نیکی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے محبوب کے نام میں برکت ہی اتنی ہے، جس نے میرے محبوب کا نام دل سے لیا، جس نے میرا نام دل سے لیا اور جس نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، اس نے زندگی بھر کتنے گناہ کیے، زنا کیا، سود کھایا، شراب نوشی کی، چوریاں کی، غیبت کی، چغلیاں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دیکھا، اس نے خلوص نیت کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 99 دفتروں کو پھر نہیں دیکھے گا۔ اے میرے بندے میرے نام کی اتنی برکت ہے، اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اتنی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ میری ذات کے علاوہ زمین و آسمان تک جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان کی کائنات میں جتنے بھی عالم ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کے سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر مغلوب آ جائیں گے۔
اتنی عظمت و شان، اتنا اس کلمے کا وزن ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک آخری واقعہ، بہت ہی پیارا واقعہ ہے، نزہۃ المجالس میں لکھا ہے، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا فرمایا، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن ذکر خیر کی اور زیادہ نسبت مل جائے، اور زیادہ ہم ذکر کرنے والے بن جائیں۔ لا الہ الا اللہ کے متعلق ایک آخری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا تو قلم کو فرمایا قلم لکھ۔ عرض کرتی ہے یا اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ دے جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔ قلم نے لکھنا شروع کیا، کئی ہزار سالوں تک یہ کلمات لکھے کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔ اب اتنا لکھا تو اب عرض کرتی ہے یا اللہ اب کیا لکھوں؟ فرمایا قلم اب لکھ لا الہ الا اللہ۔ قلم نے لکھنا شروع کیا، کئی ہزار سالوں میں اس کلمے کو پورا کیا۔ اب عرض کرتی ہے یا اللہ اب کیا لکھوں؟ فرمایا اب لکھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قلم نے لکھنا شروع کیا، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے میم پر ابھی پہنچی ہے۔ قلم میرے آقا کے نام کی محبت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی، گر گئی، کئی ہزار سالوں تک بے ہوش پڑی رہی۔ جب ہوش آیا، جب صحیح ہوئی تو عرض کرتی ہے یا اللہ کیا تیرے نام کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کی اتنی بڑی شان، اتنا بلند مقام ہے؟ اللہ نے فرمایا قلم ادب کر، اگر محمد مصطفیٰ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، تیرے رب عرش کو بھی پیدا نہ کرتا، تیرے رب کرسی کو بھی پیدا نہ کرتا، تیرے رب زمین کو بھی پیدا نہ کرتا، تیرے رب آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا، یہاں تک کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا اگر محمد مصطفیٰ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا۔ قلم میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ آدم علیہ السلام کو بھی فرمایا تھا اے آدم اگر تو نے محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا نہ کی ہوتی، اگر تو جان لیتا کہ محمد مصطفیٰ کا یہ کتنی بلند مقام و مرتبہ ہے، تو جان لے کہ اگر تیرے رب نے محمد مصطفیٰ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تیرا رب اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو اب قلم عرض کرتی ہے یا اللہ میں نے تو اتنے ہزار سالوں میں اس کلمے کو پورا کیا ہے، کیا تیرے بندوں کی اتنی عمریں ہوں گی جو اتنے ہزار سال ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں قلم اتنی عمریں تو نہیں ہوگی، لیکن تمام نبیوں کے آخر میں ایک میرا نبی ہوگا جس کا نام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوگا۔ ان کے امتیوں کی عمریں تمام گزشتہ امتوں کی عمروں سے کم ہوگی، لیکن تیرا رب ان امتیوں کو یہ عظمت و شان عطا کرے گا، جو بھی ایک ساتھ میں اس کلمے کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ تمام گزشتہ امتوں سے یہ جو امت محمدیہ ہے سب امتوں سے کم ہماری عمریں ہیں، لیکن قلم تیرا رب ان کو ایک ایسی سعادت بخشے گا ایک ساتھ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کتنا وقت لگا ہے، اتنا سا ٹائم لگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کے صدقے سب کی بخشش فرما دے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر کیجئے۔ خدا کی قسم اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرما دیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ دلوں کا جو چین ہے صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کا ذکر کیجئے، بالخصوص کلمہ طیبہ کا ورد کیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہماری دنیا کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، کل قیامت کے دن بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا